السلام علیکم۔ میرے چینل دادی ماں کی کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیاں سبھی کو پسند ہوتی ہیں، تو دادی ماں کی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری آئی ہوئی ہر کہانی آپ کو مل سکے۔ آج جو میں کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے ایک مچھیرے کی اور جل پری کی۔ ایک گاؤں تھا، اس کے اندر ایک مچھیرا رہا کرتا تھا۔ اس کا نام فیدی افیمہ تھا۔ اس کا نام افیمہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی شرابی تھا یا نشہ وغیرہ کرتا تھا، بلکہ اس کا نام افیمہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ہر وقت چپ چاپ گم سم رہا کرتا تھا، کسی سے کوئی زیادہ بات نہیں کیا کرتا تھا، بس اپنی مستی میں مگن رہتا تھا، اپنے کام سے کام رکھا کرتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بچپن میں ہی اپنے سارے رشتے کھو چکا تھا۔ اس کے پاس ماں باپ بہن بھائی جیسا عظیم کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب سے دور دور رہا کرتا تھا۔ وہ سب دنیا والوں کو پاگل سمجھا کرتا تھا کہ یہ سب لوگ مطلبی ہیں، پاگل ہیں، انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں، یہ صرف اپنے مطلب کے ہیں۔ اسی طرح باقی سب اس کو افیمہ سمجھتے تھے کہ یہ ہر وقت کسی نشے میں گم رہتا ہے، کھڑوس ہے، سڑیل ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، جبکہ وہ تو بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ روز شام میں مچھلیاں پکڑنے جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ مچھلیاں پکڑنے گیا۔ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جب اس نے اپنا جال پھینکا، وہیں پہ بیٹھ کے پانی میں وہ دیکھنے لگا۔ پانی میں اس نے جب اپنا عکس دیکھا تو وہ وہاں پہ بہت زیادہ اداس ہو گیا کہ میں تو اکیلا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں، مجھ سے اچھی تو یہ مچھلیاں ہیں جن کے ساتھ بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں، میرے پاس تو نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ میرے پاس کوئی زندگی کا ہم سفر جس کے ساتھ میں زندگی گزار سکوں، اپنی باتیں سنا سکوں، اس کی میں سن سکوں۔ بس یہی سب کچھ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے ایک کنارے پہ ایک جل پری دکھی جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ وہ جل پری کو دیکھ کے دیکھتا ہی رہ گیا، اتنی خوبصورت کہ وہ اس کو دیکھ کے اسی میں گم سا ہو گیا۔ پھر اسے اپنے بچپن کی کہانیاں یاد آئیں جو اسے دادی ماں نے سنائی تھیں کہ جو جل پری ہوتی ہے اگر ان کی ٹوپی اپنے پاس رکھ لی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جاتی ہیں، وہ کہیں نہیں جاتی، وہ پھر ویسے ہی کرتی ہیں جیسے آپ کہتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے چپکے سے گیا اور ایک پتھر پہ اس کی ٹوپی پڑی ہوئی تھی، اس نے وہ اٹھا کے چپکے سے اپنی جیب میں ڈال لی اور اتنے میں جل پری نے بھی اس مچھیرے کو دیکھ لیا۔ اسے دیکھ کے ایک دم سے وہ گھبرا گئی اور رونے لگی، کہنے لگی آپ مجھے کھا تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے کہا میں کوئی آدم خور ہوں جو میں تمہیں کھا جاؤں گا؟ جل پری کہنے لگی کہ نہیں، میں نے بچپن میں سنا تھا، مجھے دادی ماں نے بتایا تھا کہ انسان جو ہوتے ہیں وہ جل پری کو بھون کے کھا جاتے ہیں۔ وہ اس کو بڑی معصومیت سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا اتنی پیاری جل پری کو بھی کوئی کھا سکتا ہے؟ نہیں، میں تو تمہیں بالکل بھی نہیں کھاؤں گا، میں تو تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، تم تو بہت قیمتی، بہت نایاب ہو میرے لیے۔ اس پہ جل پری کہنے لگی تو کیا اب آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ مچھیرے نے کہا ہاں، کیونکہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ میرے ماں باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ ہی کوئی میری بیوی ہے۔ ارے بیوی سے یاد آیا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس پہ جل پری اسے دیکھ کے مسکرانے لگی اور کہنے لگی ہاں ضرور، کیوں نہیں، کیونکہ جل پری کی ٹوپی تو اسی کے پاس تھی، جس کی وجہ سے جل پری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ صرف وہی کر رہی تھی جو اسے کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ اس طرح سے وہ مچھیرا اسے لے کے چلنے لگا اپنے گھر کی طرف۔ گھر جاتے ہوئے رستے میں وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ اس میں
جل پری نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فیدی افیمہ ہے۔ اس نے کہا افیمہ یہ کیسا نام ہوا؟ تو اس نے اپنا وہ سارا ماجرا سنایا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، میں بہت سڑیل ہوں، اکڑو ہوں، اس وجہ سے سب نے مجھے یہ نام دیا ہے، یہ سوچ کے کہ میں ہر ٹائم نشے میں رہتا ہوں۔ اچھا چلو میری چھوڑو، تم بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام تو بشیرہ ہے۔ یہ تو بہت پیارا نام ہے۔ یوں باتیں کرتے 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 وہ اپنی جھونپڑی تک آ پہنچا۔ ابھی وہ پہنچا ہی تھا کہ وہاں پہ سارے گاؤں میں کوہرام مچ گیا کہ افیمہ بہت پیاری سی کوئی جل پری لے کے آیا ہے۔ بچے بوڑھے سب وہاں پر جمع ہونے لگ گئے، سب اس کو دیکھنے لگے اور مچھیرے کو داد دینے لگے کہ تم یہ کیا نایاب چیز لے کے آئے ہو۔ یوں ہی کرتے کرتے آدھی رات بیت گئی۔ اس کے بعد جب مچھیرا اور جل پری سونے لگے تو مچھیرے نے کہا تم وہاں پہ کیا کر رہی تھی؟ اس پہ جل پری نے کہا میں بس ویسے ہی باہر آ کے بیٹھی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ انسان بھی آتے ہیں، ورنہ میں نہ آتی، مجھے میرے بابا نے بھی منع کیا تھا باہر جانے سے۔ اچھا تو تمہارے بابا بھی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے بابا تو سمندر کے بادشاہ ہیں، وہ وہاں پہ ہر چیز ان کے قبضے میں ہے۔ اچھا پھر تو وہ بہت امیر ہوں گے۔ ہاں بالکل، ہمارے پاس بہت سارے گھر ہیں، ہمارے پاس بہت سارے زیورات ہیں۔ اچھا تو پھر تو تمہارے پاس بہت ساری دولت بھی ہوگی، بہت سارا پیسہ بھی ہوگا۔ پیسہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے تو میں نہیں جانتی۔ اچھا اگر جو تم کہو وہاں پہ کسی سے بھی، مچھلیوں سے کسی سے، کہ وہ ہمیں سمندر کے سارے موتی زیورات وغیرہ لا دیں، کیا وہ لا دیں گے؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں، آخر شہزادی انہیں کہے گی تو وہ کیوں نہ مانیں گے، وہ ضرور لا کے دیں گے۔ یہ سوچ کے مچھیرا سوچنے لگا واہ میں تو راتوں رات امیر ہو گیا، ایسے تو میں امیر ہو جاؤں گا، میری ساری زندگی کی جو کمیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب مچھیرا ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ اور صبح ہوتے ہی وہ جل پری کو لے کے قاضی کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ ہمارا نکاح پڑھا دیا جائے۔ مچھیرے کی بات سن کے قاضی کہنے لگے ارے یہ کیا بات ہوئی، ایک انسان کا جانور سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ مچھیرے نے کہا یہ جانور نہیں، یہ مچھلی ہے۔ ہاں تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں، مچھلی ہے تو جانور ہی ہوئی نا، انسان کا جانور سے کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ مچھیرے نے بہت اصرار کیا پلیز آپ ہمارا نکاح پڑھا دیجیے، آپ اس کو دیکھیں تو صحیح، یہ کتنی پیاری ہے، کتنی اچھی ہے، آپ میرا اس سے نکاح کر دیجیے، پر وہ نہ مانا۔ اب مچھیرا اداس ہو کے واپس جانے لگا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کہا مولوی صاحب سے کہ یہ اپنے سمندر کی بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ بہت امیر ہیں، اور مولوی سے کہنے لگا آپ ہمارا نکاح پڑھا دیجئے، میں آپ کو بہت سارے زیورات دوں گا۔ یہ سن کے قاضی بھی مان گیا اور ان کا نکاح پڑھا دیا۔ اب وہی سمندر کے کنارے انہوں نے اپنا محل تعمیر کروایا، کیونکہ انہیں جب بھی جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی جل پری سمندر پہ جا کے کہا کرتی تھی اور مچھلیاں اس کو لا دیا کرتی تھیں۔ آخر وہ بادشاہ کی جو بیٹی تھی، ایسے ہی دیکھتے دیکھتے وہ بہت امیر ہو گئے اور ان کے 2 بچے ہو گئے۔ وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن مچھیرے کو کسی کام سے شہر جانا پڑا۔ وہ شہر جانے لگا اور جل پری سے کہا کہ اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کے مچھیرا چلا گیا۔ جل پری پیچھے بہت اداس ہو رہی تھی، پہلی دفعہ مچھیرے کے بنا رہ رہی تھی وہ۔ اس نے سوچا چلو میں گھر کی صفائی ہی کر لیتی ہوں،
اس نے پورے گھر کی صفائی کی۔ جب وہ الماری صاف کرنے لگی تو ادھر اسے اپنی ٹوپی ملی۔ وہ ٹوپی دیکھ کے اسے کی آنکھوں میں ہر وہ چیز واپس یاد آ گئی جو وہ زندگی گزارا کرتی تھی۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ اسے اپنا بچپن، اپنے ماما بابا، اپنا گھر، اپنی مچھلیاں، اپنے پانی کی لہریں یاد آنے لگیں۔ اس نے سوچا ابھی تو مچھیرے نے 2 دن بعد آنا ہے، میں ابھی اپنے گھر جاتی ہوں، سب سے مل کے آتی ہوں اور شام میں واپس آ جاؤں گی۔ اس نے وہ ٹوپی پہنی اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی میں چھلانگ لگاتے ہی وہ ایک دم سے بہت خوش ہو گئی۔ وہ پانی کی لہریں اس سے گلے مل رہی تھیں، اس کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ پانی کی مچھلیاں، اس کے گھر والے سب اس سے مل کے بہت خوش ہوئے، اور پانی میں جاتے ہی وہ اپنی زندگی بھول گئی۔ اس کے لیے وہ بچے، وہ شوہر، وہ محل، وہ دنیا ایک سپنے جیسا تھا، کیونکہ وہ جب تک اس کی ٹوپی مچھیرے کے پاس تھی تب تک وہ اس دنیا میں تھی، اس کے وش میں تھی۔ جب وہ نہیں رہی اس کے پاس تو مچھلی بھی اپنی دنیا کی ہو گئی۔ مچھیرا واپس آیا، اس نے جب جل پری کو نہ پایا، بچوں سے ماجرا سنا۔ بچوں نے بتایا کہ ماما نے ٹوپی پہنی اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ آج 20 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی مچھیرا جل پری کے انتظار میں وہیں سمندر کنارے بیٹھا ہوتا ہے کہ شاید ہو سکے جل پری پھر سے باہر آئے، میں اس سے ملوں، اس سے معافی مانگوں، میں اسے مناؤں اور ہم واپس ویسے زندگی گزاریں۔ پھر اسے قاضی کی بھی وہ بات یاد آنے لگی کہ جانور ہے یہ، جانور سے شادی نہیں ہوتی، ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے، یہ ہماری دنیا میں کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ بس دل ہی دل میں یہ سوچ کے پچھتانے لگا اور وہیں بیٹھے جل پری کا انتظار کرنے لگا۔ پتہ نہیں اب وہ جل پری آئے گی یا نہیں، بچے خوش ہوں گے یا نہیں، پتہ نہیں۔